اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اس مبارک رات میں جس طرح اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے، اور جن اہم باتوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مہینے کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح اس مہینے میں خوب اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں اور مشقتیں اور دقتیں اٹھانے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کی روزوں کو بہترین انداز سے احسن الطریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائیں، ہماری زبان کی حفاظت فرمائیں، اور ہمارے اخلاق کے اندر درستگی پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مہینے میں تقوی کے وہ مراحل عطا کرے جس کے ذریعے سے ہماری آخرت سنور جائے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا کرے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس امت کو طاقت عطا کرے، تقویت عطا کرے، اور تمام قسم کے دشمنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کی جو آمد ہوئی اور ہم اس مہینے کے پہلی رات میں اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، اسلام جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی ذرا برابر بھی حرارت ہوتی ہے، وہ اس مہینے کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک عجیب و غریب خوشی پیدا ہوتی ہے، ایک مسرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی روح اس خوشی کی وجہ سے جھوم، کیونکہ بندے مومن نیک چیزوں سے، نیکی کرنے کے لیے وہ بےتاب ہوتا ہے، اور نیک چیزوں سے اسے انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ نیکی حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے راستے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر خوشی اور مسرت اتنی اسے خوشی ہوتی ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ عزیز بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں یہ بتا رہا تھا کہ اس مہینے کی آمد پر مومن کو انتہائی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ وہ دنیا کی دوسری خوشیاں اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں، کیونکہ اب اس کے سامنے نیکی حاصل کرنے کی راہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ اس مہینے کے روزوں کو سوچ کر، اس مہینے کی تراویح کو سوچ کر، اس مہینے کے صدقات و خیرات کو سوچ کر، اور اس میں اس کا حصہ اور اس کا کنٹریبیوشن اسے سوچ کر انتہائی خوش ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، جو مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ عزیز ساتھیو، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ جب اس مہینے کو حاصل کرتے ہیں، وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وہ لوگ جن کا وصف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جن کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے تفصیل سنائی کہ اس مہینے کی آمد سے انہیں بہت خوشی ہوتی ہے، اس نیکی کو سوچ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، اس کی تہجد اور دوسری نمازیں، دوسرے خیرات کو سوچ کر انتہائی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، ان کی تفصیل آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس مہینے کو حاصل کرنے کے بعد انہیں کچھ خاص خوشی نہیں ہوتی، کچھ خاص ان کے اندر ایک جذبہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا معاملہ تو 50-50 کا ہوتا ہے۔ ہاں، خیر آیا ہے، حاصل کریں گے، کوشش کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہے نا، تہجد پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور کھانے کو بھی چیزیں ملتی ہیں، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی،
ان کا معاملہ ڈاون ڈول ہوتا ہے، 50-50 کا ہوتا ہے، 50-50 کا ہوتا ہے. ایسے قسم کی بھی لوگ ہیں. اور بعض ایسے بھی بدبخت ہیں، یہ مہینے کے آنے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں روزوں کی مشقتیں جب وہ سوچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز، لمبی لمبی نمازیں کون پڑھے گا بھائی، اور تہجد کی نماز، ایکسٹرا نماز وہ بھی پڑھیں، یہ سوچ کر انہیں پریشانی ہوتی ہے. اور اس کے بعد بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے خرچ کو سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، یہ 3 قسم کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایسے ہی ان کے حالات اسی طرح رہتے ہیں. جان رکھیے، یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، بطور مہمان آتا ہے، اپنے ساتھ ڈھیر سارے برکتوں کو لاتا ہے، ڈھیر ساری نعمتوں کو لاتا ہے، ڈھیر ساری رحمتوں کو لاتا ہے. یہ سال میں ایک مرتبہ آنے والا مہمان ہے. اور یہ جو مہمان ہوتا ہے، یہ 2 کام کرنے کے لیے آتا ہے. کتنے کام؟ 2 کام کرنے کے لیے آتا ہے. پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکیوں اور خیرات، رحمتیں، برکتیں والے دروازوں کو کھول دے. جو لوگ پہلے کیٹیگری کے ہیں ان کے لیے اس میں ہول سیل ڈسٹریبیوشن ہے کہ وہ خوب نیکیاں کریں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس مہینے کا اگر کسی نے ایک بھی نفل عبادت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فرض کا درجہ دیتا ہے. اگر کسی نے فرض کی عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے. اور اس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ابھی آپ سنیں گے، خالص جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ بنایا. تو پہلے کیٹیگری کے لوگ اس مہینے کی آمد سے، مہینے سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور مہینہ انہیں یہ چیزیں دیتا ہے. اور جو دوسرے کیٹیگری جس کے تعلق سے میں نے کہا کہ وہ 50-50 ہوتے ہیں، اور تیسرے کیٹیگری جنہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی بلکہ الٹا انہیں پریشانی ہوتی ہے، یہ 2 لوگوں کے لیے یہ مہینہ آتا ہے تربیت کرنے کے لیے. اس اعتبار سے یہ مہینہ سب کے لیے خیر و برکت کا ہے. اچھے لوگوں کے لیے مزید خیر میں آگے بڑھے، اور جو لوگ بدبخت ہوتے ہیں، جو لوگ نیکوکار نہیں ہوتے، جو اپنے دل میں برائیاں کر کر کے دل میں کالے ٹھپے پیدا کر چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے مہینہ آتا ہے تاکہ ان کی مکمل تربیت کرے، تاکہ ان کی تربیت بہترین انداز سے ہو. عزیز ساتھیوں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے اللہ نے اس سے پہلے والوں پر فرض قرار دیا تھا. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کا وہ میکانزم ٹھیک انداز سے کام کر سکے، تاکہ تمہارے اندر جو اللہ کا ڈر ہے، جو یہ جو تقوی ہے، اسے ٹھیک ڈھنگ سے ریپیئر کر پائے. عزیز ساتھیوں، جب لوگ دنیا کے ریل پیل میں پڑھ کے غفلت میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کی مصروفیتوں میں پڑھ کر غفلت انہیں آ لیتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مہینہ انٹروڈیوس کرتا ہے تاکہ یہ لوگ بیدار ہو جائیں، ان کے یہاں سے غفلتیں ختم ہو جائیں، اور یہ مہینے میں دوبارہ اپنے آپ کو ریفریش کریں، دوبارہ اپنے آپ کو رینیو کریں، دوبارہ اپنے اندر رینویشن، تجدید کا وہ مادہ پیدا کریں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مہینہ لاتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، مہینہ آتا ہے تربیت کرنے کے لیے، تقوی سکھانے کے لیے. یہ تقوی چیز ہے کیا؟ یہ تقوی عزیز ساتھیوں، یہ جو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب آدمی کوئی برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو دل کے گہرائی سے ایک آواز آتی ہے کہ بھائی تو کر کیا رہا ہے، کس طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور تو کیا دیکھ رہا ہے، اور تو کیا سن رہا ہے، اور کس طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہ جو دل کی گہرائی سے آواز آتی ہے، یہی ایک تقوی کی جھلک ہے، یہی ایک تقوی کی جھلک ہے. یاد رکھ لیں، تقوی کا ادنا سا مادہ، کم از کم بہت ہی ذرا برابر ایک چٹکی آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. اب اس چٹکی کو، اس چنگاری کو آگ میں تبدیل کرنا ہے، یہ آواز کو عملی جامہ پہنانا ہے. اب یہ مہینہ آتا ہے،
آپ کو اس تقوی کی مکمل ٹریننگ دیتا ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی اب اس مہینے میں آپ کو روزے رکھنے کی ٹریننگ دی جائے گی. روزے میں آپ کرتے کیا ہیں؟ روزوں میں ہم کرتے یہ ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال بنایا ہے ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں. کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کے دوران ہم انہیں چھوڑتے ہیں. یہ چھوڑنے کا سکت اندر پیدا ہوتا ہے. یہ چھوڑنے کا ملکہ اندر ڈیولپ ہوتا ہے. اور ایک مہینے کے اندر یہ آدمی اس حد تک اس کی تربیت ہو جاتی ہے کہ یہ حلال چیز چھوڑ سکتا ہے. اللہ کے لیے حلال چیز اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے. تو جیسے رمضان گزر جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے کہتا ہے کہ بھائی جب تیری مکمل ٹریننگ ہو گئی, حلال چھوڑ کر تم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, تو اب آگے بڑھ. اب تجھے چھوڑنے کی چیزیں مختصر ہیں, چند چیزیں حرام چیزیں ہیں جنہیں تمہیں چھوڑنا ہے. تو دیکھیے اس اعتبار سے تقوی کی ٹریننگ ہوتی ہے اس مبارک مہینے میں. تو جو لوگ جن کے دل میں ایمان مکمل نہیں ہوتا تو ان لوگوں کو اس مہینے میں ایمان کی مکمل کی طرف, ایمان کی تکمیل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہ مہینہ تقوی کی ٹریننگ دیتا ہے, منافق کو مومن بدلاتا ہے, کمزور مومن کو مضبوط مومن بدلاتا ہے, غافل مومن کو بیدار مومن بناتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال بڑے پرجوش انداز سے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو لوگوں کے درمیان بڑی خوشی سے کھڑے ہو جاتے اور بڑے جوش سے کھڑے ہو جاتے اور کہتے یا ایھا الناس اتاکم شہر رمضان شہر مبارک. اے لوگوں غور سے سنو, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بلکہ آ گیا ہے. یہ مبارک مہینہ ہے, یہ مبارک مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. کیا مطلب برکتوں والا؟ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ آپ اس میں خیر کریں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی چھوٹے سے وقفے میں, چھوٹی سی مدت میں اتنا اجر دے دے گا کہ آپ لمبی لمبی عبادت کرنے کے باوجود اتنا اجر حاصل نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں برکت. کم کام کریں گے لیکن ریوارڈ بہترین ملے گا, یہ معنی ہے برکت کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو مبارک مہینہ بنایا, برکتوں والا مہینہ بنایا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فرض اللہ علیکم صیامہ. اے لوگوں غور سے سن لو, اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں. اس مہینے کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں. عزیز ساتھیو, روزہ ایک ایسی عبادت ہے, روزہ ایک ایسی عبادت ہے, اس کے اندر ایسی خوبی ہے جو دوسری عبادتوں میں نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ اگر آپ حج کر رہے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ آپ احرام میں ہیں, مکے میں ہیں, مینا میں ہیں, مزدلفہ میں, عرفات میں. آپ کی حرکتوں کو, آپ کے اعمال کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ آپ حج کر رہے ہیں. اگر آپ زکات دے رہے ہیں تو آپ کے دینے کو, لینے والے کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ بھائی یہ کچھ دے رہے ہیں اور لینے والا کچھ لے رہا ہے, وہ ضرور زکات یا پھر صدقہ ہوگا. تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں آپ غور کریں گے تو یہ نماز ہو گیا, حج ہو گیا, زکات ہو گیا, یہ سب آدمی دیکھ کر پہچان لے سکتا ہے. اس میں صرف روزہ ایک انوکھا معاملہ ہے, روزہ ایک انوکھی عبادت ہے عزیز ساتھیوں کہ جسے دیکھ کر پہچان کی جائے. آدمی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ آدمی روزے دار ہے, یہ آدمی بھوکا ہے, یہ آدمی نے صبح سے پانی نہیں پیا ہے, یہ آدمی نے صبح سے روزہ نہیں رکھا ہے, اس کا جسم مشقتوں کو جھیل رہا ہے, اس کا جسم اندر سے کمزور ہو گیا ہے, یہ بے صبرا ہو گیا ہے, لیکن یہ کھائے گا نہیں, پیے گا نہیں, یہ اپنے حلال خواہشات کو پوری نہیں کرے گا, ایسے ہی اپنے آپ کو روکے رکھے گا, اپنے آپ کو دبوچ کر رکھے گا یہاں تک کہ مغرب کا وقت نہیں آ جاتا. تو دیکھ کر اس عبادت کو نہیں پہچانا جا سکتا عزیز دوستو,
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنے یہاں بہت ہی عزیز اور بہت ہی عزت والا بنا دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس نماز پڑھنا، عبادت کرنا ان کے پاس ایک کسٹم ہے، حج کرتے ہیں تو حج ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کسی دکھانے کے لیے کریں، یا پھر اپنے نام کے ساتھ الحج جوڑ لیں، اور اس لیے کہ لوگ انہیں حاجی پکاریں اس لیے بھی لوگ حج کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ آدمی دیتا ہے اس لیے کہ لوگ اسے کہیں کہ سخی داتا ہے، بہت دیتا ہے، بہت بڑے مالدار چیز بہت دیتے ہو، ہے نا، اس کے لیے نام کے لیے یہ کام ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ روزہ ایسے بالکل ممکن نہیں کہ بھائی دکھانے کے لیے روزہ رکھتا آدمی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے روزے کے اندر اخلاص اور للہ خلوص نیت کوٹ کوٹ کر اللہ نے بھر دیا ہے۔ اور روزے کے اندر آدمی جو صبر کرتا ہے، آدمی جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو جو جھیلتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے کہ یہ آدمی چاہے تو کھا سکتا ہے، چاہے تو پی سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کے جو بھی پریشانیاں آتی ہیں اسے جھیل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، الصوم لی وانا اجزی بہ، يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجلی۔ بنو آدم کی اولاد کی عبادتیں جتنی بھی ہیں سب کے اجر مقرر ہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے لیے اتنے اجر مقرر ہیں، ملائکہ اس کے صحیفے میں لکھ دیتے ہیں۔ حج کرتا ہے، حج کے ثوابات مقرر ہیں، ان ثوابات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو 1 کے بدلے 10 لکھ دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها والى 700 ضعف واضعافا كثيرة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اجر مقرر ہے، اللہ چاہے تو 1 کو 70 دیں، 70 کو 700 میں تبدیل کریں، 700 کو انگنت چیز میں تبدیل کریں، یہ اللہ کے لیے ممکن ہے، اللہ چاہے تو کرتا ہے۔ لیکن وہاں پر یہ کہا گیا الصوم لی، ہاں ملائکہ صوم کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے آپ خود اجر مت لکھیے، آپ لکھیے کہ یہ بندے نے روزہ رکھا، بس یہ آپ کا کام ہے، اور اس کا جو اجر ہے یہ اجر میں دینے والا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں پرسنل اس میں انوالو ہوتا ہوں۔ جیسے کوئی بستی کا بادشاہ ہے، اس کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، سب کو ان کی اجرت دیتا ہے، سب کو ان کے چارجز، ان کے جو ہے پیسے جو ہے دینا ہے، فیس دیتا ہے، لیکن ایک کے تعلق سے کہتا ہے کہ بھائی اسے الگ کرو، یہ صاحب کو ہم کچھ اسپیشل دینے والے ہیں۔ تو معنی کیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کچھ اسپیشل معاملہ ہونے والا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہی معاملہ ہے روزے کے ساتھ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے خاص اجر ہے، میں اسے اجر دوں گا، کیونکہ اس نے جو کھانا چھوڑا ہے، اس نے جو پینا چھوڑا ہے، اس نے جو حلال خواہش کو چھوڑا ہے، یہ خالص اس نے میرے لیے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں میں اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، بندوں میں انہیں آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر سچائی کتنی ہے، یہ کتنا مخلص ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اجازت دیجیے قیامت تک کے لیے کہ میں اس آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، لآتینہم، میں ان کے پاس آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، مکمل 24/7 کام کروں گا، انہیں گمراہ کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا، لیس لک علی عبادی، اے شیطان سن لے، یہ جو میرے مخلص بندے ہیں، سلطان تجھے ان پر کوئی طاقت نہیں، تو انہیں کچھ نہیں کر سکتا۔
الا عبادک المخلصین. دوسری آیت میں ہے مخلص بندوں میں شیطان کے حملے نہیں چلتے, شیطان کے حربے کام نہیں کرتے, کیونکہ یہ جو اخلاص ہے اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ شیطان کے حربوں کو اس پر روک دیتا ہے. عزیز ساتھیو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اندر اخلاص دیکھنا چاہتا ہے اور اخلاص کے بدلے اتنا ریوارڈ دیتا ہے, اتنا ثواب دیتا ہے جو انگنت ہوتا ہے, انگنت ہوتا ہے. اور اخلاص ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو یہ جو اخلاص جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے, بندہ روزہ رکھ کے وہ کر دکھاتا ہے. وہ روزہ رکھ کے وہ چاہے تو گھر میں کھا سکتا ہے, چاہے تو گھر میں پی سکتا ہے, چاہے جو چاہے کر سکتا ہے, اکیلا بھی ہوتا ہے, لیکن آدمی کھاتا نہیں پیتا نہیں, اگرچہ کہ وہ اکیلا ہو, اگرچہ کہ کوئی اسے نہیں دیکھتا ہو. تو وہاں پر اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے, اخلاص کو دکھاتا ہے اللہ کے پاس. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اس روزے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دینے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فرض اللہ علیکم الصیام, اے لوگوں غور سے سن لو, اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من صام فی سبیل اللہ, من صام فی سبیل اللہ ابعد اللہ وجہہ 70 خریفہ. اگر کسی نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا, بات فرض کی نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے نفل روزے کی. اگر کسی نے اللہ کے لیے ایک روزہ, اگرچہ کہ وہ نفل ہو, اگر وہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے, 70 سال دور کر دیتا ہے. اللہ کے نظر میں روزہ اتنا محبوب ہے, اتنا پسندیدہ ہے, یہ صرف نفل میں. تو آپ خیال کریں کہ جب بندے مومن فرض روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے روزے کو کس حد تک پسند کرتا ہے, کس حد تک پسند کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرض اللہ علیکم صیامہ, اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض قرار دیے. اور اس کے بعد کیا, دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کا کیسے استقبال کرتا ہے. ہم بھی اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں جو اخراجات ہیں اس کے لیے کیا انتظام ہے, اس مہینے میں کپڑے کہاں لیں, کیا شاپنگ کریں, کیسے قسم کے کپڑے آئیں, اور کیسے کیسے کھانے پکائیں, کیا چیزوں کو آرڈر کریں. یہ ہمارا استقبال ہے نا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کا استقبال کیسے کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی تفتح ابواب السماء, ایک روایت میں ہے الجنہ. یہ مہینے کے استقبال میں یعنی اگر کوئی مہمان آتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں, اسے ریسیو کرتے ہیں, ہے نا, وارم ویلکم کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے اس مہینے کا کیسے وارم ویلکم کرتا ہے. تفتح ابواب السماء, آسمان جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. کیا معنی کھول دیتا ہے, ہم سنتے آ رہے ہیں, کیا معنی کھول دیتا ہے. معنی یہ کہ دیکھو یہ جو مہینے کے روزے بندے رکھے گا تو اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے, اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے دروازے کھول دینے چاہیے, ان کے لیے دروازے کھول دینے چاہیے, کیونکہ یہ ان کا الٹیمیٹ ریوارڈ ہے. اس لیے وَفِيهِ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, آسمان کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ بندوں کے اعمال بڑی آسانی سے اللہ کے یہاں پہنچ جائیں. استقبال اس مہینے کا. وَفِيهِ تُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ, اب چونکہ اس مہینے میں آدمی جب روزہ رکھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے, تو پھر جہنم کو کیوں کھلا چھوڑے, جہنم کو کیوں کھلا چھوڑے, اسے تو بند کر دیا جائے. تو جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے. دیکھیے اس مہمان کا استقبال, ویلکم دیکھیے اللہ کیسے کرتا ہے. جہنم کے دروازے بند, جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے. اور چونکہ یہ مہینہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ نیک ہو جائے, اور چاہتا ہے کہ بندہ متقی ہو جائے, چاہتا ہے کہ اس کے اندر آزمائش دوسری چیزوں کو کم کر دیا جائے تاکہ یہ خیرات کو لوٹ کر قریب آ جائے اللہ کے. اس لیے ایک اسپیشل ویلکم یہ ہوتا ہے کہ وہ فیہ تصفد الشیاطین, اس رات میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے, انہیں جکڑ دیا جاتا ہے.
بعض روایتوں میں ہے مردۃ الشیاطین، شیاطین میں جو سرکش ہوتے ہیں انہیں اس رات میں باندھ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے تو مجھے جو وسوسے آتے ہیں اس کا کیا؟ مجھے جو شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے اس کا کیا؟ یہ کرو وہ کرو، یہ چیزیں باقی ہیں وہ کریں، ہے نا۔ رمضان کا مہینہ بعض لوگوں کے پاس تو نعوذ باللہ پورے برائیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بعض لوگوں کے پاس تو صرف فلموں دیکھنے کا مہینہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ بعض وقت ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں جاگتے ہیں برائیوں کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ بعض ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں قتل و غارت گیری کے بازار کو گرم کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نکڑوں میں کوچوں میں کھڑ کر مختلف فتنے برپا کرنا یہ بعض لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ جب چار لوگ جمع ہوتے ہیں تو جھگڑا تو شروع ہوتا ہے ہوگا۔ اب یہ جھگڑے کہاں ختم ہوتے ہیں؟ رمضان کی رات میں قتل و غارت گیری عام ہوتا ہے، اور رمضان کی رات میں نعوذ باللہ مساجد کھول دیے جاتے ہیں تو وہاں پر برے لوگ جمع ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی برے کام مسجدوں میں کرتے ہیں بغیر کسی شرم و حیا کے۔ یہ بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ رمضان کے مہینے میں بھی ہوتا ہے، تو پھر شیطان کو باندھنے کا معنی کیا؟ عزیز ساتھیو، جب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، شیاطین کو باندھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہمارے ساتھ مرے گا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا شیطان ہوں، میرے ساتھ ایک شیطان ہے نا، وہ آپ بڑے شیطان اس لیے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے وسوسے ڈالتے رہتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ 4 سے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ 2 تو ہیں سیدھے اور دائیں خاندان میں جو آپ کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ آگے سے حفاظت کرنے والے، پیچھے سے حفاظت کرنے والے، جب آپ سوتے ہیں حفاظت کرنے والے، جب آپ جاگ کر چلتے ہیں حفاظت کرنے والے۔ فرشتوں کا ایک پورا غول آپ کے لیے کام کرتا ہے کہ آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ جسٹ بچ گئے۔ ہوا نہیں ہوا؟ کتنی مرتبہ زندگی کئی مرتبہ ہوا ہے نا۔ آپ جہاں بیٹھے تھے، آپ اٹھے تو اوپر سے کوئی چیز گری، اگر آپ بیٹھے ہوتے تو ختم ہو جاتے۔ کون بچاتا ہے؟ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہر لمحہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا بھی پھسل جائیں تو آپ کا معاملہ ختم۔ کون کرتے ہیں حفاظت؟ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ ملائکہ کی خاص ٹولی ہوتی ہے جو تمہاری حفاظت کرتی رہتی ہے، اور جب وقت مقرر آتا ہے تو وہ حفاظت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس بنا لیتا ہے۔ تو جہاں ایک شیطان ہے وہاں 4 سے زیادہ اچھے ملک آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے متعین کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے، یہ شیطان تو رہے گا، یہ شیطان تو بالکل بچے کی طرح ہے۔ آپ نے اس کی کیا تربیت کی وہ آپ کو دے گا۔ آپ نے اسے غیر رمضان میں خوب برائی کر کر کے اس کی تربیت کی ہے تو رمضان میں بھی وہی مانگے گا وہ۔ آپ نے غیر رمضان میں اسے بے نمازی بنا کر رکھا تھا تو رمضان میں تھوڑی نماز پڑھے گا۔ آپ نے غیر رمضان میں کبھی قرآن چھوا تک نہیں تو رمضان میں یہ کیسے آپ کو قرآن چھونے چھوڑ دے گا؟ تو آپ جیسی تربیت کرتے ہیں ویسی اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے غیر رمضان میں اسے جس انداز سے تیار کیا، رمضان کے مہینے میں وہ آپ کو پے بیک کرے گا۔ ہاں، یہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے آسانی کے لیے سرکش شیاطین کو تو بند کر دیا ہے۔ اور آپ یہ اچھی طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آدمی خیر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو دیکھ کر خیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ٹولی ہے لوگوں کے درمیان جو دوسروں کو دیکھ کر رنگ لاتے ہیں۔ کسی اچھے آدمی کو دیکھے تو چاہا کہ اچھائی کرے، اچھی بات ہے، لیکن بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی خاص مدد آتی ہے، جو شیاطین کے شکنجوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور یہ چند ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر دوسرے نیک بن جاتے ہیں۔ یہ جو چند ہوتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی شیطان کی طاقت اس مہینے میں توڑ دی گئی،
شیطان کی طاقت اس مہینے میں کمزور اسے کر دیا گیا ہے، یہ محسوس کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ دوسروں کو دیکھ کر بدلتے ہیں لیکن اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، لیکن جو لوگ واقعی ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی اس مہینے میں شیطان سرکش شیاطین کے سروں کو کچل دیتا ہے اور لوگوں نے باندھ دیتا ہے۔ وَفِيهِ تُصَفَّدُ الشَّيَاطِينُ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس مہینے کا استقبال دیکھیے، اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول کر کیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے، شیاطین کو بند کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے کا استقبال کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے بونانزا، بہت بڑے ریوارڈ کا اعلان کرتا ہے نا۔ اگر کوئی فیسٹیول چلے، کوئی فنکشن چلے تو کہا جاتا ہے کہ آخری میں بہت بڑا لکی ڈپ ہوگا، اور اس میں آدمی کے لیے اتنا بڑا پرائز ہوگا۔ تو بالکل اسی انداز سے اس مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات کو رکھا ہے جس کا نام لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات کی محنت، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے لگ بھگ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے صرف اس ایک رات کی عبادت۔ اور یہ ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر اس کی خوبی اس لیے ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس رات کی اتنی بڑی اہمیت کہ اللہ نے کہا کہ چلو بھائی، آپ کو ہم 1000 مہینوں کی عبادت کا گفٹ دیتے ہیں، چلو اس رات کو حاصل کر لو اور 1000 مہینوں کی عبادت کو حاصل کر لو۔ وہ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پتے کی بات کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، جس کسی نے اس خیر کو حاصل نہیں کیا، ایسا بدبخت نکلا کہ اس نے اس خیر کو چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے اس خیر کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے کیا خیر باقی ہے؟ اس کے لیے کون سا خیر باقی ہے؟ تو سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے لوگوں کے درمیان خوشی کا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں آپ کو یہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سن لیجیے، بہت ہی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنہ غرفا، جنت میں کچھ خاص محلات ہوں گے، کچھ خاص پیلسز ہوں گے۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، معنی یہ کہ اس کے اندر جو ہے یہ باہر والوں کو نظر آئے گا، اور اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ باہر کی دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ معنی یہ کہ انتہائی کانچ اور انتہائی خوبصورت اللہ نے ان محلات اور ان پیلسز کو بنایا ہے۔ تو صحابہ نے جب اس خوبصورت پیشکش کو سنا تو صحابہ کرتے کیا ہے؟ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ لمن ہی ہے، اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس کے لیے یہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا ذکر کیا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لمن طیب الکلام، جس نے اپنی بات چیت کو اچھی بات چیت بنائی۔ اچھی بات چیت سے مراد اس کے اندر جھوٹ نہیں، اس کے اندر غیبت نہیں، اس کے اندر چغل خوری نہیں، اس کے اندر دوسروں کی برائی نہیں، اس میں گالی گلوچ نہیں، اس میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خیر کی چیزیں ہوتی ہیں، بھلائی کی باتیں ہوتی ہیں، اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ معنی ہے طیب الکلام، جو اپنی بات چیت اچھی کرتا ہے، اپنی بات چیت کو درست کرتا ہے، اپنے کلام کو اچھا بناتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، پہلی صفت تو یہ کہ جو اپنی گفتگو کو خوبصورت کرے، اچھی کرے۔ نمبر 2 اطعم الطعام، جو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں سب کو کھلاتا ہے۔ اس کے اندر دوسروں کو کھلانے کی صفت پائی جاتی ہے۔ سخی داتا ہے، دوسروں کو بھوکا دیکھ نہیں سکتا، محتاجوں کو دیکھ نہیں سکتا،
اپنا سب کچھ نکال کر دے دیا ہے کہ آپ کھائیں. اطعم الطعام دوسروں کو کھلاتا ہے. عزیز ساتھیوں یہ جو کھلانا ہے غریبوں کو کھلانا ہے یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب عمل ہے. بہت ہی محبوب عمل ہے. اس لیے کہا گیا من فطر صائما فلہ مثل اجرہ. اگر کسی نے ایک روزدار کو کھلایا افطار کروایا تو اسے اس روزدار کا مکمل اجر مل جاتا ہے. اس کا اجر مکمل اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹرانسفر کر دیتا ہے کیونکہ یہ کھلاتا ہے مسکینوں کو کھلاتا ہے محتاجوں کو کھلاتا ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں صرف کھانا جانتے ہیں ہے نا وہ اس میں شامل نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف کھانا جانتے ہیں کسی اور کو کھلانا انہیں کبھی آتا ہی نہیں ہے نا. مال ہے پیسے ہیں سب کچھ ہے لیکن انہیں دل نہیں اللہ نے نہیں دیا. کمزور دل اللہ نے دیا. بات پیسوں کی آتی ہے تو ہاتھ کام نہیں کرتے. بات پیسوں کی آتی ہے کھلانے کی ہوتی ہے تو اپنے پیکٹس نہیں کھلتے. ان کی نظریں صرف دوسروں کے پیکٹوں میں ہوتی ہے کہ وہ کب کھلیں گے اور ہم کب کھائیں گے. وہ اس حدیث میں شامل نہیں. اس حدیث میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو اطعام الطعام دوسروں کو کھلاتے ہیں. اور بعض ایسے سخی داتا ہوتے ہیں کہ جب کوئی مسکین ان کے یہاں کھاتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ وہ جب بھی مسجد جاتے تو اپنے ساتھ زیادہ نہیں 50 لوگوں کو لے آ جاتے گھر میں. گھر والوں سے کہتے کہ کھانا بانٹو. اگر گھر والوں نے کہا کہ یہ زیادہ ہیں یا پھر گھر والے پریشان ہو گئے کہتے کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں. اور مرتے دم تک ان کا یہی عمل رہا. جب بھی مسجد سے واپس آتے 7 مسکینوں کو لوگوں کو لے کر آ جاتے اور جو بھی کھانا ہے بانٹ کر کھاتے. سبحان اللہ. بعض لوگوں کو کھلانے میں بڑا مزہ آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے. کھلا دیں خود نہ کھائیں تو دوسروں کو کھلائیں. اور صحابہ کی بھی ویسی تربیت ہوئی. لیکن ہماری تربیت کیا ہوئی کہ دوسرا بھوکا ہو جو بھی ہو پہلا میرا پیٹ بھر جائے ہے نا. اڑوس پڑوس میں کوئی کھائے نہیں کھائے پہلا میں کھا لوں ہے نا. اتنی گندی صفت ہم لوگوں نے پیدا کر لی کہ اللہ المستعان. اب غیر مسلمان ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں میں دوسروں کو کھلاؤ. ہم وہ امت ہیں جو ہم نے دوسروں کو کھلاتے ہوئے لوگوں کو دکھایا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت سنائی اطعم الطعام جو دوسروں کو کھلاتا ہے. اور تیسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ادام الصیام جو لگاتار روزے رکھتا ہے. روزے رکھنا اسے بہت پسند ہے. روزوں کو اپنے پاس عزیز رکھتا ہے نا. عزیز دوستوں اور یہ جو روزے ہوتے ہیں اسے رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا مزہ آتا ہے. اسی لیے ایک صحابی آئے غالباً عبداللہ بن عمر ہی تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہینے کے تم 3 روزے رکھ لو جسے ایام البیض کہتے ہیں. 13 14 15 14 15 16 کے رکھ لو یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہفتے کے 2 روزے رکھ لو پیر اور جمعرات کے یہ تمہارے لیے کافی ہیں. تو صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اور میں رکھ سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نفل روزے رکھ سکتے ہو اور سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. کس کا؟ داؤد علیہ السلام کا. 1 دن روزہ اور 1 دن افطار. 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن روزہ چھوڑتے. اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے. تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آخری ہے. لا صام من صام الدهر جس نے سال بھر روزہ رکھا اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں. وہ تو عادت بن جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 دن کا روزہ رکھنا اور 1 دن کا روزہ چھوڑنا یہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ. اس پر تم عمل کرنا چاہتے کرو. تو عبداللہ بن عمر زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہے اور آخری زمانے میں کہتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسانی پیش کی تھی اگر میں قبول کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. اب بڑھاپے میں تکلیف ہو رہی لیکن داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے. بادشاہ اور ایسے بادشاہ کہ اللہ اکبر. ان کی بادشاہت کی آج بھی خواب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کہ واپس وہ ڈیوڈ کا دور آ جائے گولڈن ایرا آ جائے. اتنا بڑا بادشاہ. طریقہ یہ ہے کہ 1 دن روزہ اور 1 دن افطار. اللہ اکبر. کیونکہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر اتنے خیرات ہیں. آپ مانگی مل جاتا ہے. روزے دار ہیں آپ کو صرف مانگنا ہے بس. آپ مانگے آپ کو مل جائے گا. جو بھی آپ مانگے مل جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچے دل سے مانگنے والوں کو رد نہیں کرتا. سچے دل سے مانگنے والوں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا.
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شہیدی مرتبہ عطا کر. ساتھ جو صحابہ نے کہا کہ عمر آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی، ہمارے تو بستیاں کہاں کی پہنچ گئی، سب کو فتح کر لیا، اب دشمن کا کیا تصور؟ ساری دنیا کو ہم نے فتح کر لیا ہے، کون آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے گا؟ آپ تو لڑائی میں جاتے نہیں، آپ تو خلیفہ ہیں. اب تو ہمارے پاس مجاہدین کی بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے حدود میں سال بھر اللہ کے راہ میں جہاد لڑتے رہتے ہیں. کوئی کافر کی کیا مجال کہ آپ کی طرف نظر اٹھائے اور آپ کہتے ہیں کہ شہیدی مرتبہ آپ کو ملے. لیکن عزیز ساتھیوں، تاریخ نے دیکھا کہ اللہ نے عمر بن خطاب کی دعا کیسے قبول کی. باقاعدہ ایک غلام کو لایا گیا، وہ عمر بن خطاب کو امامت کے دوران حملہ کرتا ہے اور وہ شہید ہوتے ہیں. یہ سچی دعا ایسے ہی پوری ہوتی ہے، اور جو روزے دار ہوتا ہے اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتا، کیونکہ اس نے تو پورا ہوم ورک کر لیا ہے. اب تو اسے ریوارڈ چاہیے، اسے تو ثابت کر رہا ہے اللہ میں تیرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطر وفرحۃ عند لقاء ربہ. یہ جو روزہ ہوتا ہے، یہ جو روزدار ہوتا ہے، اس کی دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور ایک خوشی جب وہ روزے کا اجر لینے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اور دونوں موقع پر اللہ اسے خوش کرا دیتا ہے. اس لیے روزدار کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو تیسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادام الصیام، وہ آدمی جو روزے رکھتا ہے. اور چوتھی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وصلی باللیل والناس نیام، یہ راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے. راتوں میں نماز پڑھنا، تاریکیوں میں نماز پڑھنا، سب سو رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو اخلاص کا مظاہرہ ہے. آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، آپ عمل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مکسیشن ہو جائے، لیکن جب رات کی تاریکی میں آپ اٹھتے ہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، اور آپ نے اخلاص ثابت کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنا بڑا اجر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں خاص محلات ہوں گے جو کانچ کے ہوں گے، باہر کے لوگ اندر دیکھیں گے، اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں گی اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں گی. انتہائی حسین مناظر، اسپیشل فلیٹس ہوں گے. کس کے لیے؟ یہ چار کام کرنے والوں کے لیے. عزیز ساتھیوں، یہ چاروں کام آپ رمضان کے مہینے میں کر سکتے ہیں. یہ چاروں کام آپ رمضان کے مہینے میں اس پر عمل کر دکھا سکتے ہیں. آپ اپنی زبان کو درست کر لیں، اور یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس نے بری بات نہیں چھوڑی، جھوٹ نہیں چھوڑا، باطل نہیں چھوڑا، اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے. اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے. آدمی روزہ رکھتا ہے اچھائی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، خیر کی طرف آگے بڑھنے کے لیے. اس نے روزہ رکھا لیکن اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کیا اور برائی پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے. تو زبان کی درستگی، اور اس کے بعد مسکینوں، محتاجوں، غریبوں کو کھلانا. نمبر 3 روزے رکھنا، اور نمبر 4 رات میں نماز پڑھنا. یہ چاروں کام عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ بہترین اجر حاصل کریں. ابو الدرداء کا ایک قول میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں صلو فی ظلمت اللیل لظلمت القبور. کہتے ہیں کہ لوگوں یہ زندگی کو غنیمت جانو اور نماز پڑھ لو، رات کی تاریکیوں میں نماز پڑھ لو. فجر کی نماز کی پابند بن جاؤ، عشاء کی نماز کے پابند بن جاؤ، رات کی تاریکیوں میں نماز پڑھ لو، عادی ہو جاؤ. کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کو قبر کی تاریکی سے بچاؤ ہو جائے، قبر کی تاریکی سے چھٹکارا مل جائے. کیونکہ قبر اندھیرا ہوگا، قبر میں کوئی لائٹ نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں؟ میت کو لے کر جاتے ہیں، یہ جو صاحب کمرے میں اے سی کی کمرے میں سوتے رہے ہے نا، قالین، بہترین بستر، بہترین لباس اور بہترین کھانے کھا کر آدمی بستر میں سوتا ہے. اسی صاحب کو جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو رکھتے کہاں ہیں؟ سیدھے مٹی میں، اور صرف ایک کفن لپٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سیدھے مٹی میں رکھ دیتے ہیں بس. اب اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے.
اگر آپ کریں گے تو لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، کرنا بھی نہیں چاہیے. ضروری یہی طریقہ ہے، کرنا چاہیے. کرنا کیا ہے؟ سیدھے اس آدمی کو مٹی میں رکھ دے، جسم کے کپڑوں کو نکال کر کفن باندھ دیا جاتا ہے اور سیدھے مٹی میں رکھ دیا جاتا ہے اور اوپر سے مٹی کو ڈال دیا جاتا ہے. اب یہاں پر روشنی کا تصور کہاں ہے عزیز ساتھیوں؟ کہاں ہے روشنی کا تصور؟ اگر آپ تاریکیوں میں نماز پڑھیں گے، اس قبر میں آپ کے لیے نور ہوگا. بشر المشائین فی الظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے لیے خوشخبری ہے جو رات کی تاریکیوں میں چل کر مسجد کو پہنچتے ہیں، بالنور التام، مکمل روشنی کی گارنٹی ہے تمہارے لیے، مکمل روشنی کی گارنٹی دی جاتی ہے. جیسے تم نے اللہ کے لیے تاریکیوں میں اندھیریوں میں چل کر آپ نے مسجد کو پہنچا نماز پڑھنے کے لیے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ قبر میں آپ کے لیے روشنی ہوگی. ابو الدرداء وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ قبر کی تاریکی کو سوچیں، قبر کی اندھیریوں کو سوچیں، اور اس اندھیری میں روشنی چاہتے ہیں تو اندھیریوں میں نماز پڑھ لیا کریں. اللہ اکبر، کیا بہترین بات بتائی. اس کے بعد کہتے ہیں وَصُومُوا يَوْمًا شَدِيدًا لِحَرِّ يَوْمِ الشَّدِيدِ. جب آدمی روزہ رکھتا ہے دن کے موقع پر تو شدت کی گرمی ہوتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، حلق پانی چاہتا ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے، منہ سے بدبو نکل آتی ہے نا، انتہائی شدت محسوس کرنا ہے. تو ابو الدرداء کہتے ہیں کہ اسے جھیل لو، اس لیے جھیل لو کہ قیامت کے دن اس سے زیادہ پیاس ہوگی، اس سے زیادہ تم محتاج ہوگے. وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی پانی نہیں دے سکتا تمہیں، اور 50,000 سال کھڑنا ہے، کوئی چھوٹی سی مدت نہیں، 50,000 سال کی مدت کے لیے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب کا انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائیں گے اور ہر فرد سے ملاقات ہوگی، ہر فرد سے گفتگو ہوگی. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس پیاس کو جھیل لو تاکہ آپ اس دن کے پیاس سے بچ جاؤ. جب بھی آپ کو پیاس لگے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ صبر کر لوں گا تو قیامت کے پیاس سے بچ جاؤں گا. کیا ہم قیامت کے پیاس سے بچنا نہیں چاہتے؟ ضرور بچنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں تصدقوا صدقۃ لحر یوم القیامہ، اے لوگوں صدقہ کر لو، یہ صدقہ تمہیں قیامت کے دن بچائے گا، یہ صدقہ قیامت کے دن تمہاری حفاظت کرے گا. واتقوا النار ولو بشق تمر، اے لوگوں کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر جہنم میں سے چھٹکارا حاصل کرو. تو ابو الدرداء نے بہترین بات بتائی. عزیز ساتھیوں، روزہ اور صدقہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کفارات میں قتل کا کفارہ ہو، روزے کا کفارہ ہو، یا پھر قسم توڑنے کا کفارہ ہو، یا پھر زہار کا کفارہ ہو، تو اللہ نے ہر جگہ اگر آپ کھلا نہیں سکتے تو روزہ رکھ لو، کھلا نہیں سکتے تو روزہ رکھ لو، کھلا نہیں سکتے تو روزہ رکھ لو. کھلانا اور روزہ رکھنا اسے ہمیشہ جوڑا گیا ہے. اسی لیے جب رمضان پہلی مرتبہ فرض ہوا تو پہلا روزہ رکھنا آپشنل تھا، یا پھر آپ صدقہ کریں یا پھر آپ روزہ رکھیں. شروع میں یہ تھا، بعد میں اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا اور جو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے فدیہ مقرر کر دیا گیا. عزیز ساتھیوں، رمضان کا یہ مہینہ جو انتہائی برکتوں کو لے کر آیا ہے، اس موقع پر ہم اور آپ کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بچ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بددعا دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جب چڑھ رہے تھے تو آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ آمین 3 مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ جس نے والدین کو حاصل کیا اور ان کی خدمت نہیں کی تو اسے اللہ جہنم میں ڈالے. دعا کرنے والے جبرائیل تھے تو میں نے آمین کہا. دوسری مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ جس کسی نے رمضان کا مہینہ حاصل کیا اور اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کی تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے، میں نے آمین کہا. تیسری مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ تمہارا نام لیا جائے اور لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو اللہ انہیں جہنم میں ڈالے، میں نے آمین کہا. عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی بددعا پر آمین کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ملے اور آپ ٹھسے مس نہیں ہوئے، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ نے توبہ استغفار نہیں کیا،
اپنی غلطیوں کی تلافی نہیں کی تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ بار بار کہا گیا کہ للہ عتقاء من النار، اس دن اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دلاتا ہے، جہنم سے انہیں چھٹکارا دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے کہ آدمی جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی نے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائی تو یاد رکھیے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز ساتھیوں، میں اختتام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لائیں کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ اس مہینے کو عطا کیا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زندہ رکھے تاکہ ہم بھرپور عبادت کریں۔ اور رمضان آتا ہے ایک سال بھر کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے اس مہینے کو حاصل کیا تو گزشتہ رمضان سے لے کر اب تک درمیان میں جو بھی غلطیاں ہوئیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے معاف کروا دیتا ہے، اور بڑے گناہ توبہ کرنے پر معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر اب بھی تبدیلی نہیں آئی تو کب تبدیلی آئے گی؟ ابھی چینجز نہیں آئے تو کب چینجز آئیں گے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ اس تبدیلی کا انتظار کر رہا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے میں اپنے اندر تبدیلی لا کر اللہ کی قربت حاصل کریں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں بطور تمہید رمضان کے اس مہینے کی آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بات میں برکت ڈالے۔ اور جہاں تک رمضان کی جو اصل موضوعات جو آپ نے اعلانات میں پڑھ لیے ہیں، اسلام کے معاینات شیدائی، اس پر ہم انشاءاللہ کل کی مجلس سے گفتگو کریں گے، اور کل کی مجلس میں ایک بہت ہی اہم شخصیت کو ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں، اور جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور بہت ہی زبردست آدمی گزرے ہیں، اور جن کی زندگی جاننا ہم اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان واقعات کو ہم آپ کے سامنے اس لیے لاتے ہیں کہ ہم ہمارے دل و دماغ میں اسلام اور ایمان کی محبت ڈالیں، اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے راستے آسان ہو جائیں، اور دیکھیں کہ ان بزرگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کیسے بدلہ دیا، کیسے زندگی گزاری۔ یہی مقصد ہے، ان شخصیات کو ہم دیکھیں گے اور ان کی زندگی سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ هذا بالله التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی موضوع کے متعلق سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان میں خبر کی حالت کیسی؟ رمضان میں خبر کی حالت کیسی؟ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان میں قبر کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ دیکھیے، رمضان کے لیے جہاں بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کو بند کر دیا جائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو قبر ہوتی ہے، یا تو پھر یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتی ہے، یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہوتی ہے۔ تو جب بندے مومن روزہ رکھ کے اللہ کی قربت حاصل کر کے قبر میں جائے گا انشاءاللہ، تو اس کے لیے ضرور قبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے گا انشاءاللہ واللہ اعلم۔ ٹھیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔